ایک اور آخری واقعہ میں سناتا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا، خلق قرآن کا فتنہ. بادشاہ جو تھا اس دور کا، اس نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اور اس زمانے کے جو ائمہ تھے، علماء اہل سنت، انہوں نے کہا نہیں بھی قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی، قرآن مخلوق نہیں ہے. بادشاہ ضد پر اڑ گیا اور اس نے ان علماء کو ایذا دینا شروع کیا جو کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. انہی میں سے ایک امام احمد ابن حنبل تھے، قید کر لیا، جیل میں ڈال دیا، طرح طرح سے ستایا، پریشان کیا. ایک مرتبہ بادشاہ نے بھرے دربار میں حضرت امام احمد ابن حنبل کو حاضر کیا اور ان کے ساتھ 2 اور قیدیوں کو لایا گیا. 3 قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے. ہاں، ساتھ میں 2 قیدی اور بھی ہیں، وہ علماء جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. بادشاہ نے جلاد سے کہا کہ احمد ابن حنبل کے ساتھ جو ایک عالم آئے ہیں اور جو کہتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، کہا اس کا سر قلم کرو. جلاد اٹھا، اس نے سر قلم کر دیا. بادشاہ نے پھر کہا جو دوسرے عالم آئے تھے احمد ابن حنبل کے ساتھ، ان کی بھی گردن قلم کرو. بھرے دربار میں جلاد نے تلوار لیا، ان کی بھی گردن قلم کر دی. ہاں، 2 قیدی جو ساتھ میں لائے گئے ہیں ان کی گردن اڑا دی گئی. تیسرا نمبر کس کا ہے؟ خود احمد ابن حنبل کا ہے. سارا دربار کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے، احمد ابن حنبل بھی دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ان کی نظر بادشاہ کے قریب کھڑے ہوئے ایک عالم پہ پڑتی ہے. اس کو پہچان لیتے ہیں، کہتے ہیں تم ابو داؤد الشافعی ہو، امام شافعی کے شاگرد ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں. کہا کیا تم کو موضوع پر مسح کے بارے میں امام شافعی کا کوئی قول پتہ ہے؟ سمجھ رہے؟ ہاں، دربار بھرا ہوا ہے، ساتھ میں جو 2 قیدی لائے تھے ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تیسرا نمبر ان کا ہے. آدمی بے ہوش ہو جائے ڈر کے مارے. ہاں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک عالم کو دیکھا، پہچان لیا، کہتے تم تو ابو داؤد الشافعی ہو، امام شافعی کے شاگرد ہو، کیا تم کو موضوع پر مسح کے بارے میں امام شافعی کا کوئی قول معلوم ہے؟ یعنی ابھی جان جانے والی ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، فکر اس بات کی کہ مجھے موضوع پر مسح کے بارے میں امام شافعی کا کوئی قول مل جائے. ایسے صحابہ علم کے حریص تھے، ایسے تابعین علم کے حدیث تھے، محدثین علم کا ایسا لالچ رکھتے تھے، تو انہوں نے ماشاءاللہ علمی ذخیرہ ہم کو فراہم کیا ہے. آج ہمارے دور میں الحمدللہ علم سمٹ کر کے ہماری ہاتھوں میں آ گیا، ہماری انگلیوں میں آ گیا، ہماری لائبریری میں ماشاءاللہ موجود ہے، ہمارے موبائل میں موجود ہے، ہماری مساجد میں دروس ہو رہے ہیں. وسائل بہت سارے ہیں، علم کا شوق نہیں رہ گیا. وہ علم کا شوق اپنے اندر بیدار کریں. علم بہت قیمتی چیز ہے، علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، علم اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ علم والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو علم سے نوازتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کا حرص اور علم کی طلب ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.